اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آل بیت پر۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ سورۃ طٰہٰ کے حوالے سے ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت رب اشرح لی صدری اس کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ کس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے کہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ آپ کی کتنی بڑی حاجت کیوں نہ ہوگی، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اس کو حل فرمائیں گے۔ اس کے چند فضائل جو ہیں وہ میں آپ سے بیان کروں گا۔ اس کی تفصیل آپ سے تھوڑی سی بیان کرنا چاہوں گا۔ اس میں جہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، اس کے چند جو واقعات اللہ کریم نے اس میں ذکر فرمائے، ہماری نصیحت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، انشاءاللہ میں آپ سے ذکر کروں گا۔ ویڈیو کو غور اور توجہ سے آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ مکمل طور پر اس سے مستفید ہو پائیں گے۔ پھر ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے، اس کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ سورۃ طٰہٰ کی 135 آیتیں ہیں اور یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے 8 رکوع ہیں ٹوٹل، اور یہ 16ویں پارے میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہیں، طٰہٰ کہہ کر پکارتے ہیں، کیونکہ طٰہٰ حروف مقطعات بھی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی ہے۔ کہا جاتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے اتارا ہے کہ آپ اس سے نصیحت پکڑیں، اس لیے نہیں کہ آپ مشقت میں پڑھیں، اور اس سے وہ لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو ڈرتے ہیں اللہ کریم سے، یعنی دوسرے لوگ اس سے نصیحت قبول نہیں کرتے۔ جیسا کہ ہماری کچھ ویڈیوز ہیں، اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر حدیث مبارکہ ہو۔ دیکھیں اللہ کریم جس سے نصیحت کا، یا جس سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو ہدایت اللہ عطا کرے، سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ آیتیں اور حدیثیں اس شخص پر گراں گزر رہی ہوتی ہیں جو قبول نہیں کرنا چاہتے، تو تفصیل کو غور سے سن لیا کریں، اس میں آپ کی ہی بھلائی ہے۔ اللہ کریم کے پیغامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اتارا ہوا ہے اس رب کا جس نے بنائی ہے زمین اور آسمان کو اونچا، بلند و بالا۔ دیکھیں متاثر ہوتے ہیں لوگوں کے سٹیٹس سے، اور اللہ کریم سے بڑھ کر کون ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں بڑا مہربان ہوں، عرش پر قائم ہوں، جو بڑا ہی بلند و بالا ہے۔ اگر ہم سٹیٹس سے مائل ہوتے ہیں تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ کریم کا عرش سب سے بلند ہے، سب سے بالا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَہُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ، کہ اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ اگر ہمیں یہ چاہت ہے جو ہم سلطنت والوں سے، ہم جاگیروں والوں سے، ہم ان لوگوں سے جو زمیندار ہیں ان سے متاثر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، یہ اللہ ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں اس چیز میں مغالطہ نہ ہو کہ چاہے شاید اس کو جو درمیان میں ہے وہ لوگوں کا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ اب یہ چیز آپ کو اس میں نہیں ڈال دی کہ پتہ نہیں کہ جو زمین کے اندر ہے وہ کس کا ہے، یعنی کہ اکثر کسان پریشان ہوتے ہیں کہ زمین سے ہماری پیداوار اور اچھی نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ ہی کا ہے جو کوئی زمین سے نکل رہا ہے، جو آسمان سے برس رہا ہے، جو اس کے درمیان میں ہے کہ تم کاروبار لگائے بیٹھے ہو، سب کا مالک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، اور جو اس کے نیچے گیلی زمین کے نیچے تہوں میں ہے وہ تمام کا تمام بھی میرا ہے۔ تم کس آس میں جا رہے ہو، تم کس طرف جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی ایسی بات کہتے ہو تو بات پکارنے سے پہلے ہی میں جانتا ہوں، اور جو تمہارے دلوں کے اندر ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں کے مالک ہیں، اتنے اللہ کریم مالک ہیں،
ہر چیز کے، تو جو اللہ سے غافل ہیں، اللہ کریم سے ہم کیوں کر بے پرواہ ہیں؟ ہمیں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سے نام ہیں، صرف ایک نام ہی نہیں ہے، اللہ کے بہت سے نام ہیں۔ اللہ کو جس ناموں سے چاہو آپ کو چاہیے کہ پکاریں۔ موسیٰ علیہ السلام کا آگے ذکر کرتے ہیں، جن کو اللہ کریم نے اپنی بندگی کے لیے چنا، اور اللہ کریم نے ان کو فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں اپنی بندگی کے لیے چنا ہے، تو میرے خاص بندوں میں سے ہو، میں تمہیں بھیجوں گا اس جگہ پر جہاں پر تم میری ہدایت کا کام کرو گے۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے چنا؟ کیونکہ وہ اللہ پر توکل کرنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور ہم بھی اسی طرح سے ہیں۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ مکمل نشانیاں بتلاتے ہیں، مکمل طور پر ہمیں بتلا دیتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے، یہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن ہم ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ڈر ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب اللہ کریم نے کلام کیا تو وہ وادی طویٰ میں تھے۔ وادی طویٰ جو ہے وہ بڑی پاکیزہ جگہ کا نام ہے، اس کا جو ہے قرآن کریم میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اسی سورہ میں اللہ کریم نے ذکر کیا ہے۔ تو میدان طویٰ میں جب وہ پہنچے تو وہاں پر اللہ نے ان سے کہا کہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کو پھینکو۔ جو انہوں نے اس کو پھینکا تو یہ اژدھا بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک ڈر تھا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، لیکن ڈر تھا۔ ہمارے اندر بھی ڈر آتا ہے مشکلات کو دیکھ کر، پریشانیوں کو دیکھ کر، کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ کی پریشانیوں کا حل ہے، اس میں تو انشاءاللہ حل ہو کر ہی رہے گا، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ تو ہم نے سورۃ الطٰہٰ کو پڑھنا ہے، اس کو آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نصیحت اور اس کے اندر جو پیغامات ہیں وہ آپ کے اندر اتریں گے۔ اللہ کریم کیا ہم سے چاہتے ہیں، ہمارے اندر اترے گا۔ قرآن کریم کو پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ جب تک مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم نے اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب جب آپ اس آیت پر پہنچیں گے، قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جب وہ اللہ کریم نے ان کو کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، تو ان پر ایک خوف طاری ہوا، نہ کہ ایک مشکل وقت ان پر ہے کہ وہ ایک سرکش انسان ہے، وہ ایک مشکل انسان ہے۔ تو جب اللہ کریم نے فرمایا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ میرے سینے کو کشادہ فرما دیں، میرے لیے کام کو آسان کر دیں۔ تو آپ نے ان آیات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے بھی سینے کو کشادہ فرمائیں، میرے بھی کاموں کو آسان فرمائیں۔ تو آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اے اللہ، میرے سینے کو کھولیں، میرے کاموں کو آسان فرمائیں۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ آپ کے ناممکن کام بھی ممکن بنا دے گا۔ 100% انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا۔ یہ وہ سورہ ہے کہ اگر کسی کا نکاح نہیں ہوتا تو انشاءاللہ تعالیٰ نکاح ہو جائے گا۔ آپ کسی پریشانی کی وجہ سے دشمن کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے دشمن سے نجات عطا فرمائیں گے۔ آپ کو عزت چاہیے، آپ کو حرمت چاہیے، انشاءاللہ وہ بھی ملے گی۔ اگر آپ پر کسی نے جادو وغیرہ کروا دیا تو انشاءاللہ اس کے اثرات سے بھی آپ محفوظ ہوں گے۔ انشاءاللہ یہاں تک کہ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ختم فرمائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ زخموں کے لیے یہ زخموں کا مرہم ہے، یہ بیماریوں کا حل ہے، اور اس حوالے سے ایک ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ الطٰہٰ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیں گے، اس کو سرخرو فرما دیں گے، تو دنیا میں بھی وہ سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی پریشانی کے لیے آپ نے پڑھنا ہے، پڑھیں انشاءاللہ، اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ کہا جاتا ہے
کہ جس وقت بھی اس کو پڑھا جائے گا اللہ کریم اس انسان کے لیے، اس کے پڑھنے والے کے لیے اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں، اس کو پڑھنے سے دشمنوں پر غلبہ حاصل کر پاتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے، بہت ہی آسان سا عمل ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے۔ یہاں پر جب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری پر جب آپ نے پہنچنا ہے تو آپ نے اپنے حالات کا اللہ تعالیٰ سے اپنے حالات کو ڈسکس کرنا ہے۔ یا اللہ میرے سینہ کشادہ فرمائیے، میری بھی مشکلات کو آسان فرمائیے، میرے کاموں کو آسان فرمائیے۔ جو بھی آپ کی مشکلیں یہاں پر آپ نے ڈسکس کرنی ہے، پھر آگے آپ نے پوری صورت مکمل کر لینا ہے۔ 8 رکوع ہیں، کوئی بہت لمبی سورہ نہیں ہے، چھوٹی سی سورہ ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس طرح سے ضرور پڑھیں گے اور آپ کی مشکلات کو اللہ کریم ضرور حل فرمائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔